انسان فطرتاً بہت ناشکرہ پیدا ہوا ہے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی انسان شکر نہیں کرتا اپنے اس حال کے اوپر جس حال میں اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ قرآن کے اندر یہ ذکر شروع ہوتا ہے سورہ فجر کے اندر آیت نمبر 14 سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر کچھ کر نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ طاق میں ہے۔ ہماری ایک ایک حرکت کو، ہماری ایک ایک چیز کو، ہماری ایک ایک نافرمانی کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جو فرشتے ہیں کرام کاتبین، وہ اور ہر وہ فرشتہ جس کا یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے، وہ لکھتے جا رہے ہیں ایک ایک چیز کو۔ جب قیامت کے دن وہ ساری چیزیں سامنے لائی جائیں گی تو قرآن کے اندر موجود ہے یہ لفظ، کافر کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے۔ اس کتاب میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو، ایک ایک چیز اس میں لکھی جا رہی ہے اور وہ سب سامنے لائی جائے گی۔ جب انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فجر کے اندر کہ انسان بڑا ہی عجیب مخلوق ہے کہ جب ہم اس کو آزماتے ہیں پیسہ دے کر، ہم اس کو آزماتے ہیں اس کی روزی فراخ کر کے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ کہتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت بخشی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا اچھا رکھا ہوا ہے، کتنا صحیح رکھا ہوا ہے، میں کتنا خوشحال ہوں، ساری چیزیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو دوسری دفعہ دوسرے طریقے سے آزماتے ہیں کہ اس پر روزی تنگ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مشکل کر دیتے ہیں دنیا کی زندگی کو، تو وہ کہتا ہے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کر دیا، مجھے میرے پروردگار نے ذلیل کر دیا۔ اب وہ اس سچویشن میں وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں ابھی بھی دی ہیں کہ وہ دیکھ سکے دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہاتھ ابھی بھی دیے ہیں، زبان ابھی بھی دی ہے، ٹانگیں ابھی بھی دی ہیں، اس کے سارے جسم کے اعضاء، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سب ویسی کی ویسی موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہے ہیں جیسے پہلے آزمایا تھا پیسہ دے کر۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا جو ہم نے ارن کیا، جو پیسہ ہم نے کمایا، یہ ہم حقدار ہیں، ہم اتنے اسمارٹ ہیں، ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم اتنے اسکلفل ہیں کہ ہم یہ چیزیں ارن نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم ہی تو ہیں اس لائق جو ہم ارن کرتے ہیں۔ تم اس لائق نہیں ہو، تم تو اپنی اگلی سانس کو چلانے کی بھی لائق نہیں ہو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانے کے لیے رکھی کہ تم اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہو، اور اسی چیز کا سوال قیامت کے دن ہوگا کہ تمہیں جو مال دیا، جو تم نے جس طریقے سے بھی کمایا، ایک تو پہلا سوال یہ ہوگا کہ کس طریقے سے کمایا، لیکن اگر تم نے حلال طریقے سے بھی کمایا اور اگر اس کی مال کی ہوس یا مال یا تمہارے دولت کی جو ویلیو ہے وہ تمہارے اندر زیادہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اس کا سوال ہوگا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا تو تم نے اس وقت تو بڑا شکر ادا کیا، حالانکہ تم نے اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے، کیونکہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے قرآن میں، کیا لکھا ہے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے پاس مال آ گیا، دیٹس اٹ، تم سمجھ رہے ہو ہاں تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ تم سے، اللہ تعالیٰ تمہیں سے خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہے ہیں۔ اس وقت تو پھر بھی تم بہت خوش ہو، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوسرے طریقے سے آزمایا کہ وہ روزی تمہارے پر تنگ کر دی، تو تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تو ذلیل کر دیا دنیا کے اندر، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں، میرے کسی کام میں فائدہ ہی نہیں ہو رہا، میرے کسی کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا، میں کسی ایک نوکری میں نہیں، 10,000 چیزیں۔ اب اس کے برعکس اگر سوچو کہ تمہاری اولاد اگر ہے تو وہ تمہاری اولاد کے ساری باڈی کے فنکشنز چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ تمہاری اولاد معذور تو نہیں ہے، تمہاری اولاد ایسی تو نہیں ہے جو چل پھر نہیں سکتی ہو، جو اسپیشل نیڈ چائلڈ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا تو نہیں دے دیا، تمہیں کوئی اس طرح سے آزمائش تو نہیں کری کہ تمہیں صرف مال سے تنگی سے آزمائش کری ہے، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں رزق جس کو میں نے پیدا کیا اس کے رزق کی ذمہ داری میری ہے، تو تم بھوکے نہیں سو رہے ہو، اس کے باوجود صرف اور صرف تمہارے پر وہ جو روزی اللہ تعالیٰ تنگ کر کے تمہیں آزما رہے ہیں، تم اس آزمائش پہ نہ تو اس وقت پورے اترے تھے جب تمہارے پاس پیسہ تھا، اور نہ تم اب پورے اتر رہے ہو جب تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تنگی کری ہے۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں کوئی جسمانی، ایسے لوگ جن کی اولادوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتے ہیں جسمانی، ایسے لوگ جن کی اولادیں 100% فنکشنل نہیں ہوتی، ان لوگوں سے جا کے پوچھا جائے کہ آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب آپ کی اولاد اس طریقے سے پرفارم نہیں کرتی جس طرح سے باقی لوگوں کی اولادیں کر رہی ہیں، تو آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟
انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی اس زندگی کو ایک آزمائش کے طور پہ ہی رکھے، ہمیشہ اس زندگی کو ایک آزمائش کے طور پر ہی اپنے ساتھ لے کے، ایک ایسا اسائنمنٹ کے طور پر اپنے ساتھ لے کے چلے کہ ہاں اگر مجھے مال مل گیا تو بھی میری آزمائش ہے، اور اگر میرے ساتھ تنگی ہوئی ہے تو بھی میری آزمائش ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں جب مال دے کر آزمایا تو تم اس پہ کیسے اترے، اور اگر ہم نے تم پر روزی کو سخت کیا تو تم اس کے اوپر کیسے اترے۔ ہمارے پاس جواب ہوگا ان چیزوں کے دینے کے لیے کہ ہم صرف اور صرف بس 4-5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، فجر تو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جو 5 وقت کی اگر جو نماز پڑھتے بھی ہیں، صرف اور صرف وہ نماز پڑھ کر اور باقی ساری چیزیں کر کے کیا ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے آگے؟ کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی نبی، کوئی صحابہ، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اور یہ حدیث ہے کہ اپنے اعمال کا اگر حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے کر لیا تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابہ نے بڑی ہمت کر کے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا جنت کے اندر، کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایگزام لینا شروع کر دیا کہ آپ نے یہ کیا تو اس کے اتنے مارکس، آپ نے یہ نہیں کیا تو اس کے اتنے مارکس مائنس، آپ جنت میں نہیں جا سکتے، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو آپ اس لیول تک تو آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یا جو صحابہ تھے اس وقت کے اوپر بھی جو عشرہ مبشرہ تھے جن کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ جنت میں ہی جائیں گے، اس کے باوجود وہ روتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حساب کر لیا تو کیسا ہوگا، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، کاش میں ایک کوئی مٹی ہوتا۔ 10,000 مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس دور کے اندر کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں اگر ہم کل مر گئے تو کیا ہوگا؟ اتنی جلدی لوگ مرنے کے بعد آپ کو بھولیں گے، اور بھولتے ہیں کہ آپ کو اس کا اندازہ ہے نہیں۔ اگر آپ کو اس کا اندازہ کرنا ہے تو جو آپ کے رشتہ دار مر چکے ہیں، آپ یہ سوچ لیجئے کہ آپ ان کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو کہیں اس پر عمل بھی کر سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔